وہ نعت جس کی شاعر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے پر پابندی لگوا دی۔ ذرا سوچئے کہ راتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسا مقام ملتا ہوگا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب آنے نہ دے۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدینے میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل گئے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کی ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے نہ دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامی کو میرے روزے پر بالکل نہ آنے دینا۔ جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑی ہو کر پڑھنا چاہتا ہے، لیکن یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے، لہٰذا اسے حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت تقدیم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے: ترم فرسود جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پس مرد آوارا ز اسیا یا رسول اللہ، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگار، مگر محروم جامی را نراں یا رسول اللہ۔